جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تو تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ کچھ لوگ اگر تنقید کرنا چھوڑ دیں تو ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں رہتا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کے ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب 100 بازار سے نہیں ملتے۔ وہ خوشی جو آپ کو غفلت میں رکھے، اس سے بہتر تو وہ غم ہے جو آپ کو دنیا کی حقیقت سے وابستہ کرواتا ہے۔ کسی کو یہ یقین دلا دینا کہ وہ آپ کے لیے ضرورت بن چکا ہے، دراصل آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ آسانی سے ملی چیز کی ناقدری ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ہر کسی کو آسانی سے میسر ہو جانے اور چاہت یقین دلانے سے پرہیز کریں۔ کبھی کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ رشتے کا تقاضا اس بات سے نہیں کہ تمہیں کوئی مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ تم ادھورے پن کو بانٹ سکو۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، کہ جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ آخرت سنوارنے کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہوتا۔ ذمہ داریوں اور فرائض کو تھامتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمائی جاتی ہے۔ گدھا ایک بے ضرور انسان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی ہے۔ شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے، پھر بھی سماج میں گدھیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور جابر ظالم کی قدرت و منزلت اور کمزور محکوم کی تذلیل کرتے ہیں، جو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ لمبی اڑان کے بعد چڑیا اپنے گھونسلے میں لوٹی تو بچوں نے پوچھا، ماں آسمان کتنا بڑا ہے؟ اس نے بچوں کو پروں میں سمیٹتے ہوئے کہا، والدین کی سائے سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں حصہ بھی نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید بھی رکھنا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ وقت بہترین مصنف ہوتا ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس لوٹاتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اگر اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے، اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ لوگوں کی مدد کر، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے اسے گریز کرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اسے خسارہ لکھا جائے۔ جس عمر میں شوخی آتی ہے اس عمر میں ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دیا جانا چاہیے کہ وہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے۔ خوش رہنے کے لیے بعض اوقات خوش فہمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی سایہ شجردار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کرے، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار صفائی دینا نہ پڑے۔ توقعات کے بھی اپنے اپنے وہم اور خوف ہوا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ اگر یہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ دنیا میں تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ سے اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ اپنے ہاتھ سے کوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ قصور گنوائے نہیں جاتے، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کے دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تقدیر پر جیسی بھی ہو لکھی تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ تعمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ انسان کی پرورش اچھی ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، پرورش اچھی نہیں ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو عمدہ رکھو، اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں، وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر مرتے ہیں، ورنہ یقین کریں آپ پل پل مریں گے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ ہماری اکڑ اور انا ہی ہمارا بوجھ ہے۔ مطلب پرست لوگ بھی کبھی کسی قسم کے رشتے نہیں نبھاتے۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھو، گرا ہوا نہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ اللہ کو فرصت اور عیش میں یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری مصیبت اور سختی میں یاد رکھے گا۔ انسان وہی ہے جس میں احساس باقی ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کام پر چلو۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ غم دے یا خوشی، چاہے وہ درد ہو دور ہو یا پاس۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون ہیں، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیے۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ خود مجھے پکارے، اور بندہ جیسے ہی صدیوں گناہ کرنے کے بعد اسے بلاتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے۔ پتہ ہے بعض اوقات وہی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، دنیا سے لڑتے ہوئے ہم خود اس کی طرف جائیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ زندگی نے سب کے چہرے اتنے صاف دکھائے ہیں، اپنوں کو بھی اپنا ہم نہیں کہتے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔
یک طرفہ محبت صرف اللہ کر سکتا ہے۔ انسانوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ کسی بھی تعلق کو یک طرفہ طور پر تاعمر نبھاتا جائے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، اپنے میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانے میں بہت خوش رہیں گے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، 2 تکلیف پر صبر اور گناہوں پر توبہ۔ موت کا دن تو ہنگاموں میں گزر جاتا ہے، اگلے دن احساس ہوتا ہے کہ جانے والا تو چلا گیا۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ 2 کام کرتے ہیں: محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ عورت کو بس محبت والا لہجہ سمجھ میں آتا ہے، نرمی، پیار، عزت سے بولو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیے۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑیں، ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔